بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 کلاس ہم نے آج اپنے باب چہارم کا آغاز کیا ہے، اخلاق و آداب، جس میں ہمارے پاس فرسٹ ٹاپک وعدے کی پابندی آیا ہے، جس کے فرسٹ لیکچر میں ہم نے اس کا صرف تعارف پڑھا، اور سیکنڈ لیکچر میں جو سنت نبوی کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں وعدے کی پابندی تھی ہم نے وہ پڑھی، اور جو وعدے کی پابندی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہے اس کا ہم ایک پیراگراف پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نے سیکنڈ پیراگراف سے سٹارٹ لینا ہے، اور پیج نمبر ہمارے پاس 52 ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن کی خاطر یہودیوں اور دیگر قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے اس معاہدے کی پوری پابندی کی، لیکن یہودیوں نے اس کو توڑ ڈالا اور بالآخر رسوا ہوئے۔ یعنی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ کے امن و امان کے لیے، مدینہ کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے، جو یہودی تھے وہاں کے مدینہ کے رہنے والے اور اس کے علاوہ جو اور بھی قبائل تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کے درمیان ایک معاہدہ کیا جس کی بہت سی شرائط تھیں، لیکن یہاں پہ ہم مختصراً یہ بیان کر سکتے ہیں کہ جنگ پہ پابندی لگا دی گئی اور دفاع مضبوط کر دیا گیا۔ اس قسم کی بہت سی شرائط رکھ دی گئیں جس کی وجہ سے جو میثاق مدینہ کا دفاع تھا وہ مضبوط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان جو تھے ان سب نے اس وعدے کی جو مطلب کہ میثاق مدینہ معاہدہ جو تھا، اس وعدے کی پابندی بہت اچھے سے کی، لیکن یہودیوں نے اس کو توڑ ڈالا اور رسوا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی پابندی اس حد تک کیا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرا باپ حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے ہوئے تھے کہ ہمیں کفار مکہ نے گرفتار کر لیا، اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لے لیا کہ ہم مدینہ منورہ واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں گے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ان کے معاہدے کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے۔ یعنی کہ یہ جو صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان، یہ باہر مکہ گئے ہوئے تھے، اور باہر نکلے تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے گرفتار کر لیا ان کو اور ان کے والد صاحب کو، اور ان سے وعدہ لے لیا کہ تم لوگ جنگ میں شرکت نہیں کرو گے۔ جب اس بات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ پورا کرنے کا کہا کہ تم وعدہ پورا کرو، ہم ان کے خلاف جنگ اللہ تعالیٰ کی مدد سے لڑ لیں گے۔ اسی طرح 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو صلح حدیبیہ کہلایا۔ 6 ہجری یعنی کہ ہجرت کے 36 سال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ 1400 صحابہ کرام عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف گئے، اور کفار مکہ نے ان کو داخل ہونے سے جو ہے منع کر دیا، انہیں ان کا داخلہ ممنوع کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن ان کی شہادت کی جب افواہ پھیلی تو جب مسلمانوں نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تو کفار مکہ کی طرف سے ایک سفیر آیا، اور مسلمانوں اور جو تھے کفار مکہ ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پناہ چاہی، یعنی کہ وہ مسلمان تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پناہ چاہتے تھے۔ تو لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ صلح کی شرائط میں سے یہ بات تھی کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہو کر جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اس معاہدے کی خلاف ورزی کی نہ مسلمانوں کو کرنے دی، ہمیشہ کفار مکہ نے ہی صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان بھی ان کی طرف سے ہوا۔
اور اب ہم پڑھتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ وعدہ پورا کرنے سے انفرادی اور اجتماعی دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ معاشرے میں بہتری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے، معاشرے میں بھروسے اور ایمانداری کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ وعدے کی پابندی کریں، یعنی کہ اگر فرداً دیکھا جائے تب بھی فوائد ہیں اور معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی بہت سے فوائد ہیں۔ معاشرے میں بہتری پیدا ہوتی ہے، جب ایک دوسرے کے وعدے کی پابندی کی جاتی ہے تو ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وعدے کی پابندی کریں۔ اس طرح سے ہمارا باب چہارم کا فرسٹ چیپٹر ہوا کمپلیٹ۔